تعالیٰ کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت خود انسان کا اپنا وجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو خود ایک کتاب مبین ہے، یعنی ان کا مقصد یہ ہے، حضرت علی پاک کا اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان تو نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک دفتر بنایا ہوا ہے۔ جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے کروڑوں اربوں انسان پیدا ہو چکے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن خدا تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے، شکلیں مختلف، عقلیں مختلف، جسمانی ساخت مختلف، چالیں مختلف، انداز گفتگو مختلف، مزاج مختلف، طبیعتیں مختلف، یہاں تک کہ ایک شخص کی انگلیوں کے پورے بھی دوسرے شخص سے نہیں ملتی۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ انسان کا یہ مجسمہ حق تعالیٰ کی وحدانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون۔ اب انسان کا وجود پروردگار عالم کا عظیم شاہکار ہے۔ رحم مادر کے اندھیرے میں پرورش پانے والا انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور دانائی کی بدولت 3 تاریکیوں میں اس کی پرورش کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں۔ پہلی تاریکی ماں کا شکم، دوسری تاریکی رحم کی، تیسری تاریکی وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ پانی کی گندی بوند سے لوتھڑا تیار ہوتا ہے، پھر اس پر گوشت پوشت آتا ہے، یہاں تک کہ بچے کی غذا کی فراہمی اور سانس لینے کا عمل بھی پردوں کے ان تہوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی شان دیکھیں، آپ اللہ رب العزت کی حکمت کو داد دیں کہ ماں کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں کیا خبر گیری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے پیارے پیارے لب بناتے ہیں، خوبصورت آنکھیں بناتے ہیں، ان میں سماعت کا خزانہ رکھتے ہیں، کان بناتے ہیں، ان میں سماعت کا خزانہ رکھتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ بڑے بڑے فنکار اور کاریگر رات کی تاریکی یا اندھیرے میں کام نہیں کر سکتے، ان کا فن دم توڑ دیتا ہے، ان کی کاریگری جواب دے جاتی ہے۔ لیکن آپ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں کہ ماں کے شکم کی تاریکی میں وہ انسان تعمیر ہو رہا ہے جس کی عظمت کو فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنی پیدائش پر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی حکمت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ دنیا کے اندر بڑی بڑی مشکل اور پیچیدہ مشینریاں ہیں، لیکن انسانی دماغ سے بڑھ کر مشکل اور پیچیدہ مشینری نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کی ذات میں خدا تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس پوری دنیا پر بسے جانے والے جانور جھک کر وہ خوراک کو کھاتے ہیں، خواہ وہ پرندے ہوں، چرندے ہوں یا چوپائے ہوں، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف انسان کو ہی بخشا گیا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے 2 ہاتھ دیے گئے ہیں۔ انسان کو 2 ہاتھ اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ رزق کے سامنے نہ جھکے بلکہ حقیقی رازق کے سامنے جھکے۔ اس لیے شریعت میں نماز جنازہ میں سجدہ نہیں رکھا گیا تاکہ انسان کے سامنے نہ جھکے بلکہ حقیقی خالق اور مالک کے سامنے جھکے۔ اب ذہن میں ایک سوال اور آتا ہے کہ اگر خدا ہے تو کہاں ہے اور کیسا ہے؟ آپ غور کریں، سورج جب چمکتا ہے تو اس کی روشنی ہر جگہ پہنچتی ہے، حالانکہ سورج ہم سے تقریباً 9 کروڑ میل دور ہے، لیکن
اسی سورج کے دم سے ہی پوری کی پوری کائنات روشن ہے۔ یہ سورج تو ایک معمولی سی شے ہے، اس سورج کو پیدا کرنے والا جو اس کا خالق اور مالک ہے اس کا کیا عالم ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے خود اپنی خصوصیات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ بے مثال ذات ہے، وہ بے مثال اور منفرد ذات ہے، اس کا نہ جسم ہے نہ بدن ہے، نہ برادری ہے نہ خاندان ہے، شکل و صورت سے بری ہے، رنگ و بو سے وہ بے نیاز ہے۔ اس کی شان کو ملاحظہ فرمائیں کہ وہ خود نہیں سوتا لیکن مخلوق کے سونے کے لیے اس نے رات بنا رکھی ہے۔ وہ خود نہیں کھاتا لیکن وہ ہر ایک کو روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ وہ خود نہیں پیتا لیکن وہ کسی کو پیاسا بھی نہیں رہنے دیتا۔ اس کی اپنی اولاد نہیں ہے لیکن اپنی مخلوق کو وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں منفرد اور بے مثال ہے۔ اب اسلام نے عقیدہ توحید کا جو نظریہ پیش کیا ہے، ضروری ہے کہ انسانی دل اور دماغ کے علاوہ انسان کا انگ انگ اور روح تک اس عقیدے سے سرشار ہو جائے۔ ہمارے دین کی بنیاد یقین پر ہے، دلیل پر نہیں ہے، اس لیے اسے ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ الیقین الایمان کلہ، یقین ہی ایمان کی روح ہے۔ اور ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ دلیل و برہان کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ایمان قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ اب ثابت یہ ہوا کہ عقیدہ توحید کے لیے کسی دلیل یا وکیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ ولی کامل تھے، عالم با عمل تھے۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو شیطان ملعون انسانی بیس میں وہاں آ ٹپکا، اور وہ شیطان امام صاحب سے پوچھنے لگا کہ اے امام صاحب مجھے یہ بتاؤ کہ خدا ہے؟ تو حضرت امام صاحب جو تھے وہ علم و فضل کا دریا تھے، آپ نے ایک دلیل پیش کی لیکن شیطان نے اس دلیل کا جواب جو ہے وہ دلیل سے دیا۔ امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کر دی، شیطان نے اس دلیل کو رد کرتے ہوئے اپنی دلیل پیش کر دی۔ مختصر یہ ہے کہ امام صاحب نے خدا تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 100 سے اوپر دلیلیں پیش کی، لیکن شیطان کمال مہارت سے ان دلیلوں کو رد کرتا رہا۔ امام صاحب نے ایک اور دلیل پیش کر دی، شیطان نے یہ دلیل بھی مسترد کر دی۔ آخرکار غیب سے آواز آئی کہ اے غزالی کہو کہ میں بغیر دلیل کے ایک خدا پر ایمان لایا ہوں۔ اس آواز کا امام صاحب کے کانوں میں پڑنا تھا، آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو شیطان فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور خاتمہ بالخیر کے ساتھ وہ جنت الفردوس میں داخل ہو گئے۔